belajar ilmu Quran dan bahasa Arab. طيب لو تكلمنا معكم عن القرآن الكريم الذي تحرصون على قراءته وحفظه وتعليمه لأبنائكم. Kalau kita ngobrol tentang Al-Quranul Karim yang kalian sangat peduli dan tertarik untuk mengajarnya ke anak-anak kalian dan dikasih cahayanya ke anak-anak kalian. الشيخ إسماعيل يريدني أن أنزل وأتجول وسط الجمهور. Jadi beliau biasa suka ngobrol langsung lah, bertanya, munakasya langsung dengan yang hadir. Siap nggak? Siap. Siap aja. Jadi insya Allah kita akan ingin diskusi dengan Al-Quran Al-Karim, di mana arti Al-Quran Karim, kenapa kita tertarik, gimana cara belajarannya dan hafalannya, Itu diambil. dan supaya diamalkan. Main ya? Bahasa Sunda. Dia Sunda. Supaya dekat jaraknya dan dekat hatinya Ya. juga. Gara-gara beritanya orang siapa juga. تعالوا استمعوا استمعوا استمعوا. Malu الله dong. مع الجماعة. Kirimkan Ya. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. Lebih bersama, lebih kuat, lebih baik. صفوف صفوف مثل الصلاة، نظام ترتيب. Belakang. Sudah diskusi ini, insya Allah akan ada pertanyaan. Jadi siapkan bapak-bapak sama ibu-ibu, jika ada pertanyaan disiapkan dari situ. Esa, Ma Esa. ماذا تعرفون عن القرآن؟ Apa yang kalian kenal dengan Al-Quran? Al-Quran itu adalah apa? Kalam Allah. من يعرف يرفع يده. Kalam Allah. Sini Sa, kamu kasih tahu Umi. من يعرف Nanti akan yang surat piagam. Orang yang aktif, apalagi ke bahasa Arab. Kenapa? Sudah siap surat piagamnya, sudah ada dari beliau. Kalam Allah. كلام الله فقط. Tahu apa tentang Al-Quran Al-Karim? ماذا تعرف عن القرآن؟ ما هو القرآن؟ Al-Quran adalah Al-Quran huwa shifa. من أين جاء القرآن؟ ولماذا نزل القرآن؟ datang dari mana? Kenapa turunnya Al-Quran? السلام عليكم. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب تعرفون شيئا عن القرآن؟ Insyaallah. Cakap akhwat. أو ممكن باللغة العربية أو حتى بالإنجليزية. Nah, harus orang Muslim tahu Al-Quran adalah apa, موجود؟ turun di mana, kenapa, gimana cara belajarannya. السلام عليكم. سمعتم؟ Enggak, بسم sama الله apa? الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ah, يا شيخ إسماعيل Nah, Masya. لا يوجد. Belum katanya, video. belum ada respon. Tahu apa tentang Al-Quran? Al-Quran kenal nggak? Nah, apa Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kitab suci yang harus kita baca, diamalkan, dibaca, diamalkan, dipahami dulu. Untuk sebagai pedoman hidup. Biasanya begitu awalnya satu nanti yang lain semangat. نزل القرآن للقراءة والعمل والفهم والتدبر.
ما شاء الله جميل. ها إجابة أخرى؟ Siapa lagi? إجابة أخرى؟ لا تخاف. Nama saya Mei dari asal dari sini. Pedoman hidup. Pedoman jadi pun yang kita lakukan semua ada di Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk. Apapun yang kita lakukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran kitabullah wa kalamullah wa hudan linnas wa al-Quran aidan syifa wa nahnu jadi qiraah wa fahmah wa tadabbur bil Quran fi 24 sa'ah kullu yawm. ما شاء الله ما شاء الله. والله حاجة كثير. Baca 20 baca nanti kapan tidur dulu. ساعة وساعة. ساعة في الطاعة والقراءة والذكر والعبادة، وساعة في الترويح عن النفس اللعب المباح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Belajar juga tapi المعجزة التي أنزلت في مكة على سيدنا محمد ويكمل الكتب السابقة التي سبقته. جميل. طيب إجابة أخرى؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah pedoman umat Islam yang diturunkan, ada yang di Mekah dan di Madinah, ke Nabi Muhammad SAW. Dan Quran itu diturunkan tidak sekaligus, tapi berjeda-jeda waktu. Ada yang pertama yaitu di Gua Hiro. Itu aja. Terima kasih. إجابة أخرى؟ Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah kalamullah, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril dan angsur-angsur dari kepada baginda Rasulullah SAW selama 23 tahun diturunkan Al-Quran berangsur-angsur, diawali dengan surah Al-A'raf ayat 1 sampai 5 bacaan. Jadi salah satu petunjuk manusia adalah Al-Quran yang mana kalau kita ingin hidup bahagia harus sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran adalah perkara yang paling cepat mendekatkan manusia kepada Allah adalah Al-Quran. Dan seberapa tinggi derajat manusia di surga pun ditentukan dengan seberapa banyak bacaannya di Al-Quran, yaitu di dunia. Dan salah satunya adalah tahfidz Quran itu. Jadi naiklah maka sesuai dengan derajatnya di surga dan sesuai dengan bacaan Qurannya di dunia. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. طيب إجابة أخرى؟ ماذا تعرف عن القرآن؟ خلاص؟ خلاص. طيب نتكلم نحن ونقول Kata itu menggambarkan peristiwa-peristiwa yang sudah lalu dan yang akan datang, baik dunia maupun di akhirat.
خبر ما قبلك جميل أنا بقول بعد هي خبر الأولين وأنا بقول أفضل منهم تمام. Dalamnya ada berita yang dari dulu, dari zaman dulu dan sampai hari kiamat semuanya ada dalam Al-Quran. طيب القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه في 23 سنة ما بين مكة والمدينة. طيب لماذا نزل القرآن؟ Kenapa diturunkan? Kenapa turun? قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب هدى للمتقين. إذن القرآن نزل هداية للناس. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن القرآن هداية وشفاء. ونزل القرآن لنتعبد به، يعني نقرأه في الصلاة وفي خارج الصلاة. Jadi Al-Quran, kata-kata Allah yang diturunkan di Sayyidina Muhammad Jibril alaihissalam, turunlah untuk hidayat seluruh manusia, petunjuk kehidupan, rahmatan lil alamin, ampunan untuk seluruh manusia. طيب القرآن يجب علينا أن نقرأه ونتعلمه ونعمل به وندعو الناس إليه ونطبقه في حياتنا العملية، قراءة وحفظ وعلم وعمل ودعوة. Kewajiban kita kepada Al-Quran nomor 1 dibaca, kedua dipaham, lalu diamalkan, terus didakwakan, disampaikan ke yang lain dan dihafalkan. ما جزاء من يقرأ القرآن؟ Pahalanya apa yang baca Al-Quran dan bagaimana? ممكن إجابة؟ ما جزاء قارئ القرآن؟ Yang baca Al-Quran من dapat يقرأ apa? القرآن ما الجزاء؟ Jannah. Pahalanya القراءة. من قرأ حرفا من كلام الله فله بكل حرف Hasanah. حسنة، والحسنة بعشر Amsalihah. لا أقول ألف لام ميم حرف ولف ألف حرف ولام حرف وميم Mim harf. حرف. طيب satu huruf 10 kebaikan. Kata beliau hadis Rasulullah SAW, jika kita tahu Al-Quran, dikatakanlah alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Setiap huruf minimal 10 kebaikan sampai ratusan. Gimana Allah kasih, gimana niat kita. وفي الآخرة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. Jadi apa yang kita dapat kalau kita baca dan hafal Al-Quran? Kalau orang yang biasa baca Al-Quran sehari-hari di dunia, hari kiamat diajaklah, ayolah baca Al-Quran di surga seperti dulu baca. Nah, ayat yang terakhir di mana tingkatan terakhir. Jadi tingkat surga itu sesuai dengan ayat kalau bisa baca berharap malaikat nanti sampai ayat yang terakhir masuk surga bersama para nabi. الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ما شاء الله وإنا له لحافظون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا لابد أن نحفظ القرآن ونتعلم أحكام القرآن لنكون كمن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إن لله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. Jadi kata beliau tadi, Allah yang jaga Al-Quran Karim, dan kita harus baca dan belajar ilmu Al-Quran Karim
terutama seperti tadi untuk diri sendiri, untuk saya, karena ini pesanan dari Allah. Nggak enak lah, nggak berhormat pesanan Allah ke saya, tapi saya tidak dibaca. Dan kalau baca tidak ngerti gimana ini, berhormat gak sama Allah? Kalau kita cuek pesanannya, nah harus dibaca dulu. Harus saya paham, harus sudah belajar secara sempurna, saya ngajar dan sampaikan lagi supaya kita sesuai dengan hadis Rasulullah. Paling baik dalam kalian, siapa yang paling baik dalam kita? Man ta'allama al-Quran, yang belajar Al-Quran. Tapi untuk apa? Bukan untuk jadi apapun atau untuk dunia. Apa? Lillahi ta'ala, untuk dia ngajar. طيب لماذا تحفظون القرآن؟ Al-Quran apa? Motivasinya atau sebabnya kenapa? Ada yang mau hafal Quran nggak? Ada yang mau belajar Quran sini nggak? Ada. Pengen memahami Al-Quran itu tujuannya ya pengen masuk surga. Pengen Masuk surga artinya apa yang bisa dipelajari di Al-Quran gitu. Saya ternyata bisa menerapkan mungkin paling tidak dengan anak-anak, pengennya seperti tujuannya, pengen sama-sama keluarga masuk surga. Kulit jannah. Tapi boleh nggak dibesarkan niatnya untuk seluruh dunia juga, boleh nggak? Iyalah, ya udah kenapa nggak? Ya kan, iya tapi niat semua kan? Gitu. نحن نحفظ القرآن لدخول الجنة ولنفهم القرآن لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، ورضا الله عز وجل، هذا أهم شيء، لرضا الله سبحانه وتعالى. طيب، إجابة أخرى؟ Di video ini. Apa pertanyaan? Kenapa harus menghafal Quran? Gimana? Kenapa harus menghafal Quran kayaknya? Ikhwan masih tidur, enak tidur? Hah? Hah? Mana nggak ada sama sekali? Halo, saya mah. Motivasi menghafal Al-Quran bagi saya itu sebagai bentuk rasa cinta kita pada Allah dan juga untuk mencari dakwah. طيب تمام لرضا الله ومحبة الله سبحانه وتعالى. Nah, katanya barusan apa? Bagaimana kita cinta Al-Quran, bagaimana kita cinta Allah. Hati-hati. إجابة أخرى. Apa lagi? يوجد شيء في الإخوان؟ Hah? Masih tidur kata beliau? Masih ya? نريد أن نسمع منكم. لماذا تحفظون القرآن؟ Kenapa kalian mau hafal Al-Quran? Kenapa mau belajar Al-Quran? Kalau kita punya anak atau kita sendiri hafid Quran, nanti bisa menjadi sebab mengangkat ahli keluarga kita yang masuk neraka 10 orang. Ini. سببا لإلقاء من دخل النار من أهلنا يوم القيامة فإن نحفظ القرآن. أيوة، هذا للشفاعة. تمام، القرآن يشفع للعبد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. قال: فيشفعان. Jadi Al-Quran dan puasa datang hari kiamat. Al-Quran berkata apa? Wahai Tuhanku, hamba tersebut kurang tidur malam gara-gara dia baca bukan tidur terus ya. Dan yang puasa berkata apa? Ya Allah, hamba tersebut hari-harinya gak makan, maka ya Allah kasihlah syafaat supaya dia masuk surga. نحن نحفظ القرآن طاعة لله، تقربا إلى الله، محبة في الله، لدخول الجنة.
لنيل شفاعة القرآن لنحشر به مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في هذه الصحبة الصالحة ببركة القرآن، لنرتقي ونرقى في الجنان في أعلى الدرجات كما قلنا منذ قليل. إذن قراءة القرآن وحفظ القرآن كما قال النبي كما قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك في الدنيا والآخرة. Jadi kita motivasi kita untuk hafal Quran banyak sekali itu, dan maksudnya kita mencari ridha Allah supaya Allah cinta kita untuk masuk surga, untuk syafaat keluarga kita. Jadi kalau satu keluarga ada satu hafiz, tenang aja yang lain walaupun dalam hari kiamat mereka masuk sebagian ke neraka, diangkat dengan apa? Hafiz Al-Quran. سؤال آخر: كيف نحفظ القرآن؟ Bagaimana cara hafalannya? كيف نحفظ القرآن؟ Ikhwan ada nggak? Ada ikhwan di sini? إجابة؟ Ada ya? Kayaknya ada. Bagaimana para hafiz dan hafiz di sini? Bagaimana pengalamannya? كيف تحفظون أنتم القرآن؟ Ikhwan nggak mau? Yuk. Bagaimana cara hafal Al-Quran? Dia harus bisa baca dulu baru bisa menghafal. Jadi sampai dipahami dulu bacaannya, hafalannya, baru kita bisa menghafal. قراءة لكي نحفظ. أخرى: Siapa lagi? كيف تحفظون القرآن؟ Bagaimana cara hafal Al-Quran? يا أحمد. Ada hafiz dan hafiz di sini ya. أحمد فاروق. ما شاء الله. السلام عليكم. Ya Allah. كيف Ada yang hafal Quran? كيف تحفظون القرآن؟ لا تخافوا. Cara hafalannya saya seperti tadi. Saya mau hafal. Bukan masalah cara hafalannya. Bagaimana cara hafal? Apa yang harus dilakukan seperti tadi? Ini dikasih uang sama siapa? 1.000 Wi. Ada ikhwan ada nggak? Allah sila. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita menghafal Quran? Pertama, tentu kita harus punya niat untuk mau, karena niat adalah salah satu kunci dari segala amal adalah niat. Jadi yang pertama luruskan niat dulu, kemudian setelah kita bulatkan niat, kita ikhtiar. Ikhtiarnya yaitu dengan belajar memperbaiki bacaan Quran, belajar mempelajari ilmu tajwidnya, kemudian setelah kita belajar mulai, ya, kemudian mulai dari mana? Mungkin dari Anas, dari juz 20 rata-rata, atau dari juz pertama. Kemudian setelah dimulai kita ulang murajaah, karena murajaah adalah kunci dari menghafal Al-Quran. Bisa ulang nggak yang tadi yang barusan? Ulang saja. Kenapa kami ulang? Bisa? Atau apa? Aniyah. Kedua apa? Kedua apa? الدراسة دراسة علم التجويد. النية دراسة التجويد. Tiga apa yang tadi? Jadi dulu bagaimana caranya, mulai dari surah An-Nas, murajaah berulang-ulang. إجابة أخرى خلاص؟ يوجد؟ خلاص شوفوا حفظ نحفظ القرآن أولا بالدعاء، ندعو الله عز وجل أن يوفقنا لحفظ القرآن. ثانيا بإخلاص النية، قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن لابد من الدعاء ثم إخلاص
النية لله سبحانه وتعالى. فاهمون؟ إن شاء الله. ثالثا لا بد من شيخ متقن، نحفظ مع شيخ متقن كما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. كما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من سيدنا جبريل، وعلمه للصحابة والصحابة للتابعين حتى وصل إلينا، يعني شيخ عن شيخ عن شيخ، يسمى سند أو تواتر أو إجازة، هكذا بالسند. نحفظ القرآن مع شيخ متقن. Seperti tadi kita pertama paling penting masalah niat. Nah, niat yang kuat lillahi ta'ala, kita ikhlaskan niat kita. Selanjutnya kita cari guru yang ahli. Ya, dia bisa apa? Jadikan dan ajar kita bagaimana caranya, dan ini karena sama dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Nah, belajar dari Sayyidina Jibril, lalu kasih ke para sahabat. Para sahabat belajar dari Sayyidina. Nah, terus-terusan seperti itu kita dapat Al-Quran. قال النبي صلى الله عليه وسلم بخيل بخيل بخيل. قيل من يا رسول الله؟ قال من سمع اسمي ولم يصلي عليه. Rasulullah berkata, pelit dan dengar nama saya dan tidak mau bersolawat. Sallallahu alaihi wasallam. Ada di sini pelit nggak? Enggak. Jangan. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه، كثرة الصلاة عليه وقراءة القرآن. نحن نحب النبي، طيب ما الدليل؟ الدليل هو كثرة الصلاة عليه وقراءة القرآن. Ini kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita selalu bersalawat dan baca Al-Quran. إذا أردنا أن نحفظ القرآن لا بد أن يكون هناك صديق صالح يساعد ويشجع على حفظ القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والنبي أيضا صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة خبيثة. Jadi kita cari lingkungan yang baik. Kalau lingkungan baik kita, misalkan akhwat atau ikhwan nanya, teteh hafal berapa? Wah, ke 10. Aduh, saya baru 2. Gimana ya? Nanya ke kiri, ya udah berapa juz? Saya udah 15. Aduh, gimana nih ya? Cuma ketinggalan saya doang. Nah, cari lingkungan yang sempurna, bikin kita apa? Semangat. Kemarin jadi kali gimana teman kita yang kerabat dekat banget, dan hati-hati dengan teman yang paling dekat. Nah, itulah yang apa? Ngaruhnya apa? Luar biasa. متى نحفظ القرآن؟ حفظ القرآن يكون من بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الصبح في وقت النشاط. بعد ذلك لا بد من المراجعة والتكرار كل يوم وفي كل صلاة، وخاصة في صلاة قيام الليل. نحفظ بعد صلاة الفجر ثم نكرر في باقي الصلوات، وخاصة في صلاة قيام الليل. Jadi kita pilih waktu yang paling bagus, ya, bukan waktu ngantuk atau habis makan udah gelap nggak bisa lihat. Kasih Al-Quran waktu yang paling bagus, dan yang sepertiga malam terakhir sebelum subuh. Dan kita rajin setiap hari punya wirid atau punya bacaan harian, misalnya yang gimana apa? Gimana kecintaan dan kemampuan, ada yang baca 5 juz setiap hari, Masya Allah. Ada yang baca 2 juz,
Ada yang baca satu halaman, ada yang baca tengah halaman, tapi terusan dengan ulang-ulang akan insyaallah Allah memudahkan kalian. إذا أردنا أن نحفظ القرآن لا بد أن نطهر القلب، لأن الذنوب تضع نقطا ونكتا سوداء في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر عاد كما كان. إذا أردنا أن نحفظ القرآن لابد أن نطهر هذا القلب من الذنوب. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذا لابد أن نطهر القلب حتى نستطيع أن نحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. Harus kita membersihkan dan mensucikan hati kita, karena tidak akan bisa kumpul Al-Quran dengan maksiat di hati kita. Maka inilah akan jadi hati kita apa? Suci, bersih, selalu mensuci kita, bantuin kita apa? بعض الناس يقول: ليس عندنا هدف يا شيخ، ليس عندنا حماس، ليس عندنا رغبة في حفظ القرآن، نحن نتكاسل عن حفظ القرآن. نقول: لابد أن يكون هناك هدف وحماس، ولذلك سألنا في البداية وقلنا: لماذا تحفظ القرآن؟ الهدف: قل إن صلاتي ونسكي ودخول الجنة ورضا الله والحشر مع الصالحين. إذا نحفظ القرآن للهدف. في الدنيا نحن نضع هدف، مثلا نعطي الحافظ للقرآن شهادة تقدير أو جائزة، هذا يشجع على حفظ القرآن. Jadi harus kita punya target. Kenapa mau hafal Al-Quran? Seperti tadi banyak, misalnya mau masuk surga, mau diamalkan di dunia, dan harus ada motivasi dalam dan motivasi luar. Maka di sini Bapak bersama ibu-ibu harus kita kasih motivasi. Nah, saya sendiri apa? Kalau hafal satu ayat, satu surat dikasih ini apa? Semangat lagi. Jadi harus ada apa? Sininya. إذا أردنا حفظ القرآن لابد من تقليل الطعام وتقليل الشراب وتقليل النوم حتى نستطيع الحفظ. Harus kita kurangi apa? Makan, minum, dan tidur. Kalau banyak makan, banyak minum, banyak tidur, gak akan dapat waktu dan untuk apa? Hafal-hafalnya habis fokus nanti, ngantuk terus ya. Ikhwan gimana? هناك أسئلة؟ Ada yang mau nanya? Sebelum kesempatan ini habis, ada yang ada pertanyaannya apa aja? Silakan. Gak ada? Gak ada yang mau bertanya? Di sini banyak tadi mau bertanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah seorang penghafal Al-Quran sudah dipastikan ia adalah ahlul Quran? أهل القرآن قد يكون بالقراءة أو بالحفظ أو بالعمل. خلاص؟ بالقراءة أو بالحفظ أو بالعمل. والأفضل أن يكون بالخمسة: قراءة وحفظ وعمل وعلم وتطبيق أو دعوة. خلاص؟ الأفضل يكون بالقراءة والعلم والعمل والدعوة. Jadi bagaimana kita dipastikan kita ahlul Quran? Kata beliau, emang harus dilengkapi semuanya kita
baca Al-Quran secara benar, yang kita paham untuk diamalkan, yang kita sampaikan. Dan tapi gimana Pak? Gimana kemampuan kita? Lebih afdal kalau dilengkapi, tapi satunya pun atau sebagiannya gimana kemampuan akan insya Allah jadi ahlul Quran. خلاص إجابة أخرى كيف نحافظ على الحفظ حتى لا يتخلف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده وهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، يعني لابد يوميا من المراجعة. وقلت قليل الأفضل من ذلك أن يكون هناك شيء نحفظ معه ونراجع معه. Tadi sebutkan hadis Rasulullah SAW, Kesini. harus kita jaga Al-Quran, tidak boleh dicuek, tidak boleh ditinggalkan. Contohnya itu kalau zaman dulu unta atau kita bawa kuda, lalu kita ditinggal, kuda kita di sini, sesudah selesai rombongan ini, kira masih ada kuda ini enggak? Kalau tidak diikat, enggak ada kan? Udah pergi. Begitulah Al-Quran harus diikat. Gimana cara ikatannya? Selalu dimurajaah. Ya Allah, tidak dicuek. ini kayak itu. Pegang. Sah. Kenapa nanya? Lupa. أولا كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يعني مثلا الطفل حينما يرى الوالدين يقرؤون في المصحف هو يفعل مثلهم. أولا الطفل يقلد الوالدين، لو رأى الوالدين يفتحون القرآن ويقرؤون يفعل مثلهم، ولو رأى الوالدين وخاصة الأم هذا تقليد، هذه مشكلة. إذا نحن نكون قدوة لأبنائنا. Jadi intinya gimana orang tua, gimana anaknya. Kalau orang tuanya pegang HP terus pasti dia minta pegang HP. Tapi kalau orang tuanya pegang mushaf terus dia ikut pegang mushaf juga. Jadi gimana? Dan lebih penting ibu. Lebih penting ibu. Gimana ibu? Gimana anaknya? Makanya harus kita kasih contoh yang baik. ثانيا لابد من نبدأ الثواب والعقاب. يعني حفظ نعطيه جائزة أو هدية، إن لم يحفظ ممكن نعاقبه حتى يتعود على حفظ القرآن. Harus kita berikan di antara motivasi atau sawab dikasih hadiah, dan di antara ada hukum. Jadi dia di antara dua ini. Kalau ini dihafal akan dikasih apa? Kalau enggak ada kendalanya. Sudah? Cukup dulu. 5 surat sekian hafal. Ustaz Yofi dipersilakan untuk ke panggung. SMP juga.